الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علی راہ روحانی گائیڈنس چینل. معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے شب قدر اور طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے. رمضان المبارک کے 3 عشروں کی فضیلت. رمضان المبارک اللہ رب العزت کی بے پایان رحمتوں، برکتوں، مغفرت کا مہینہ ہے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جسے عبادات، تقوی، نفس کی اصلاح کا خاص موقع دیا گیا ہے. رمضان المبارک کو 3 عشروں 10 دن کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر عشرہ اپنی ایک خاص روحانی کیفیت اور روحانی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے. یہ تینوں عشرے بندہ مومن کے لیے رحمت، مغفرت اور نجات کا مکمل جو ہے کہ وہ تفسیر ہے. حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عمر سب سے چھوٹی پائی تو بہت غمگین ہوئے. میری امت کو اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک عمل نہیں کر سکیں گے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا کیا گیا. رمضان المبارک کے ابتدائی 10 دنوں کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے. اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ وقت بندے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ روزے رکھے اور نمازوں کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے اور کثرت سے دعا بھی مانگے. اس عشرے کی جو مشہور دعا ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. اس عشرے میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کو نیکیوں کی طرف موڑنے کی ابتدا کرتا ہے. صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور دوسروں کی مدد کرنا بھی اس عشرے کی اہم عبادات میں شامل ہے. رمضان المبارک کے درمیانی 10 دن مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے. اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ وقت توبہ، استغفار اور اپنے ماضی کے کوتاہیوں پر ندامت، اور اس عشرے کی جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں. اس دوران بندے کو چاہیے کہ وہ دل کی گہرائی سے جو ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، دل کے اندر سے دل سے جو ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور نماز، تراویح اور دیگر نوافل کا اہتمام کرے. اپنے کردار اور اپنے عادات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جو ہے کہ وہ دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور معاف فرماتا ہے. رمضان المبارک کے آخری 10 دن جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. یہ عشرہ سب سے زیادہ اہم اور بابرکت سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہی دنوں میں شب قدر آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس عشرے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مزید اضافہ فرماتے، شب بیداری کرتے اور اعتکاف کا اہتمام بھی فرماتے تھے۔ آخری عشرے کی جو دعا ہے کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے آگ سے نجات فرما، عطا فرما۔ ان دنوں میں خاص طور پر طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے تینوں عشرے دراصل ایک روحانی تربیت کا مکمل ایک نظام ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کے ذریعے بندوں کو قریب لاتا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے کہ وہ مغفرت کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے کہ جہنم سے نجات اور آخرت کی کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بابرکت اور عظیم ہے۔ اس عشرے کی طاق راتیں 21ویں شب اور 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور ان میں 29ویں شب جو ہے کہ اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے اور خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ ان راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ قرآن و حدیث میں ان راتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر جو ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اترتے ہیں فرشتے جو ہے کہ روح اپنے رب کے حکم سے ہر حکم کام کے لیے سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی اس ایک رات کی عبادت پوری عمر کی عبادت سے بھی زیادہ اجر رکھتی ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان اور اتنا بابرکت رات ہے، اس کی اتنی خصوصیت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں زیادہ محنت فرماتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طاق راتوں کو خاص طور پر عبادات، دعا، تلاوت، ذکر میں گزارنا چاہیے۔ طاق راتوں میں کرنے والے اعمال نماز تہجد ہے، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنا اور ذکر و استغفار، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا، صدقہ و خیرات۔ طاق راتیں اللہ کی خاص رحمتوں اور بخشش کا موقع ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان راتوں کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ اخلاص، عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہ اتنی اہمیت، اتنی خصوصیت والی رات ہے کہ اس رات میں جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان طاق راتوں کی قدر کرنے اور شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔